اولیاء بھی اولیاء کے آستانوں پر گئے، جانے کا صرف صحیح رخ یہ ہے میرے بچوں، تم کو ہم کو بھی اگر کہیں پر موقع مل جائے کسی اولیاء کے آستانے کی چوکھٹ پر جانے کا، بھلے 5 منٹ کے لیے صحیح کیوں نہ ہو، سفر کر کے جاؤ، ارادے کے ساتھ جاؤ، اپنی فیملی کو لے کر جاؤ، اور پھر دوست احباب کو لے کر جاؤ، اور عام انسانوں کو بھی لے کر جاؤ۔ عام انسانوں کے لیے تو چونکہ وہ اولیاء کی عظمتوں کو نہیں جانتے، تو وہ دنیا کے خاطر ان کو بولو کہ دنیا میں ہر جگہ تم چکر کھا کر ٹکر کھا گئے، اب تو کم از کم اللہ کے دوستوں کے پاس میں جاؤ، جا کر دیکھو، تو ان کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ جو کام کہیں نہیں بنے وہ اولیاء کے پاس میں آنے سے بنے، تو پھر وہ اللہ کو سمجھنے کا راستہ ان کے لیے کھلے گا۔ لیکن یہ رخ کہ اولیاء کے پاس میں صرف اس لیے جایا جائے یا اس لیے بھیجا جائے، جو وابستگان ہیں اور جو اولیاء سے محبت کا دعویٰ کر کے آستانوں کو جانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، یا جو قافلے کے قافلے بنا کر اجمیر شریف کو لے کر جاتے ہیں، رحمت آباد کو لے کر جاتے ہیں، اور صابر پاک کے پاس میں لے کر جاتے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ بس تمہارے دنیا کے کام یہ بھی کام ہو جائیں گے، وہ بھی کام ہو جائیں گے، تمہاری بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اور تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ بھی ہو جائے گی۔ اس کی نیت ہی آپ نے غلط کروا دی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو آپ کا اگر کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی اگر دوست ہو، تو آپ اس کو وہ خدمت دیں گے جو ان نون پرسن کے لیے، بھائی تو میرے دوست بن کر میرے گھر پہ آئے، اب میں یہ بات بولوں کہ جاؤ ڈامروں کو جھاڑ کے آؤ، میں پسند کروں گا اس کو؟ آپ کے لیے یہ خدمت پسند کروں گا؟ نہیں نا، میرے دوست ہے، بھائی بیٹھو، ٹھیک ہے، چائے پیو، پانی پیو، کھانا کھاؤ، یہ ٹھیک ہوگا نا؟ تو اللہ اپنے دوستوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی دنیا کے بنانے کے لیے، کیا اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا کیا؟ کیا بزرگوں کے آستانے صرف دنیا کا سوال کرنے کے لیے اور دنیا ہی کے مانگنے کے لیے، دنیا کا بھکاری بنا کر کہ ان آستانوں کے اوپر صرف جانے کا مقصد ہی دنیا ہو؟ کیوں؟ کہ مجھے صحت مل جائے، مجھے روزی مل جائے، مجھے روٹی مل جائے، مجھے اولاد مل جائے، اور پھر اس سے آگے گیملر آگر بڑھتا ہے، آگے دلال، یہ تو یہ اچھا تمہارے کام چلو، قافلہ بنا کر چلو، کیوں؟ کرایہ بھی میرا کرایہ بھی تم ہی لگاؤ، اور وہاں پر جانے کے بعد بکرے اور مرغے اتنے 10 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ ایسی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ ابھی تو کیا وکیل بنا ہوا ہے وہاں پر، کائی کی وکالت، اور پھر تو اپنی دنیاوی منفیت کے خاطر یہ رخ امت کا بدل رہا ہے۔ دینے والے ترغیب بھی یہی دیتے، بھائی کاما نہیں بن رہے تو جاؤ اولیاء کے آستانوں پر، جاؤ اولیاء کے آستانوں پر، وہاں چادر چڑھا دو، وہاں پر نیاز کروا دو، وہاں پر وہ کروا دو۔ یہ تو کیا اولیاء لالچی ہوتے ہیں تمہارے پیسے کے خرچ کرنے کے؟ اولیاء کا تعارف کس انداز سے، تم کتنی بڑی گمراہیت ہے یہ کہ جو اولیاء جن کے پاس میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کی خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، اور اپنی پہچان کا رخ وہاں پر رکھتا ہے اپنے دوستوں کے آستانوں پر۔ ایک تو ان بدعقیدوں کا معاملہ ہے کہ جو اولیاء اکرام کی شانوں میں گستاخی کرتے ہیں اور شرک کو منسوب کرتے ہیں اس طرف میں جہاں پر حق ہے، بدعت کہتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ لیکن یہ رخ بھی کہ اولیاء کے پاس میں جاؤ تو دنیا لینے کے لیے جاؤ، اولاد مانگنے کے لیے جاؤ، کاروبار چلانے کے لیے جاؤ، بیماریوں کی شفا کے لیے جاؤ، کرنی کرتوت کے ختم کرانے کے لیے جاؤ، جن سایہ سپیٹے کے ختم کروانے۔ کتنی بری بات ہے یہ کہ تو جا رہا ہے تو اولیاء پر احسان کر رہا ہے، اور اولیاء تیرے دنیا کے بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اکرام کو، اپنے دوستوں کو تیرے کاموں کے کرنے، تو نیت کا پلیت ہے، تجھے شریعت کا احساس نہیں، اور تو آل رسول کی عظمتوں کو نہیں جانتا، تو غرض کے لیے گیا ہے ان اولیاء کے پاس میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے در پر جو جاتا ہے وہ خیرات دے دیتے ہیں، کیونکہ سخیوں کے سخی سادات اور سیدانہ اکرام ہوتے ہیں وہ،
جو جانی دشمن بھی آ جائے تو جاننے کے باوجود ان کے اخلاق کا اعلیٰ کردار یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر کر نہیں بلکہ ٹفن بھر کر بھیجتے ہیں وہ. مگر مقصد اگر کوئی صرف وہی بنا لے تو اس کا انجام کس درجے پر ہوگا؟ آخر میں یہی کہے گا کہ 30 سال میں وہ آستانے پہ گزارا اور میں یہ سب کچھ کیا, میری بیماری تو وہاں پر وہ انہوں جو بول رہے وہ صحیح سے شاید اللہ کو چھوڑ کے میں گمراہ ہو گیا تھا. آخر میں سر زندیق بن کر دنیا میں موت آتی ہے اس کو. کیوں؟ ان اولیاء اکرام کے پاس میں اپنے اغراض کے ساتھ میں جو پہنچے, بھوکا آئے تو کھلا کر بھیجنا سید و سادات اور ایمان والے کی پہچان ہے. بھوکا نہیں بیچتے وہ. کوئی جا رہا ہے 1 نہیں 10 مرتبہ تو بھیک ڈال دیں گے اس کو, صحت کی بھیک ڈال دیں گے, اولاد کی بھیک ڈال دیں گے اس کو دنیاوی اعتبار سے, مگر کراہیت کے ساتھ میں کہ اللہ نے ہم کو کس لیے بٹھایا, مدینے والوں نے ہم کو تمہارے علاقے میں کس لیے رکھا, اور تم آ کر ہمارے پاس میں کیا مانگ رہے ہو. اور بھیجنے والے کیا ملا رانی, بس جاؤ اس کے لیے جاؤ. کوئی ایمان لینے کے لیے جا رہا ہے, کوئی میرے آقا کی محبت کی خیرات مانگنے اور بھیک لینے کے لیے جا رہا ہے, کم از کم ان اولیاء اکرام کی محبت کی بھیک مانگنے کے لیے کوئی جا رہا ہے, کوئی پنجتن پاک کی محبت کی خیرات لینے کے لیے جا رہا ہے. جا رہا ہے تو صرف نیرا دنیا کا بھکاری, دنیا کا بھکاری, اور یہ دنیا کا بھکاری بن کر جا رہا ہے. وہ اولیاء پھر اس کو وہ دولت کا ذرہ بھی عطا نہیں کریں گے. پوری عمر گزر جائے گی جاتے آتے ہوئے بد عقیدے, ویسے انکار کر کے شرک اور بدعت کر کے محروم, اور یہ ان کی محبت کا دعویٰ کر کے پھر کیوں نوازا نہیں جا رہا ہے, جبکہ وہ اولیاء کی چوکھٹوں پر رہنے والوں کو آج سے 60-70 سال پہلے جو اولیاء کی چوکھٹوں پر جانے والے مٹھی پر کم لوگ تھے, لیکن جانے والے اغراض دنیا کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ ان کے مزارات پر جا کر اعتکاف کرتے تھے اور کہتے کہ سرکار آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں, آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں. انہوں سنتے کی ارے بہرے کے بچے تجھ سے زیادہ سنتے ہیں, تو کیا سنتا, وہ تیری بات کو تیرے دل سے سنتے ہیں تیری زبان کے بجائے. سرکار آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں اور جب تک آپ حکم نہ دیں جب تک نہیں جائیں گے, جب تک کہ مدینے کی وہ کوئی خیرات ہم کو عطا نہ کر دے اور اپنی نگاہ کرم ہم کو عطا نہ فرما دے, اور رب کی دوستی کا وہ رخ ہم کو جب تک نہ دے دے, اس وقت تک ہمارے جانے کا کوئی سوال نہیں. وہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے آستانوں کو مقرر کیا, چوکھٹوں کو مقرر کیا, اور میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے آقا نے بر ہند صغیر کی ساری انسانیت کو نوازنے کے لیے اپنے شہزادے اور اپنے چہیتے سلطان الہند خواجہ قادگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان کو سنجر اور ایران سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے, کہا کہ سرکار میں آپ ہی کے پاس میں رہنا چاہتا ہوں. نہیں بیٹا جائیے, جی نہیں چاہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جاؤں, تو کہا کہ نہیں چھوڑ کر رہے ہو, ظاہر کے اعتبار سے تم ہند کے اندر میں اجمیر کے اندر میں ہو, لیکن روزانہ ہماری زیارت تم کر لیا کرنا, ہمارے لیے کوئی قریب و دور کا معاملہ نہیں ہے, ہم تم کو بھیج رہے ہیں ایک کام اور ایک مقصد کے لیے. اگر اولیاء کی چوکھٹوں پر صرف علاج و معالجے کے لیے, دنیا کی ہی بھیک مانگنے کے لیے اور اغراض و مفادات ہی کے لیے اولیاء کو اگر رکھ دے تو خدا کے ان عظیم دوستوں کی کتنی بڑی ناقدری ہوگی. اور اس کی تبلیغ اور ترویج بھی کر رہے ہیں. کام نہیں بنے تو جاؤ بھائی خانقاہ کو, کام نہیں بنے تو جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس پھول کی چادر چڑھاؤ, منت مان کے آ جاؤ اور وہاں جا کر نیاز کر دو. تو سمجھ کیا رکھا ہے تو کمینے, اس کے لیے کیا اولیاء کے پاس میں جانا چاہیے. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں, اس کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا تھا. ان اولیاء اکرام کے آستانوں سے خدا کی قسم ولایت ملتی ہے, مولا علی کے در کی خیرات ملتی ہے, مدینے کی رونق ملتی ہے, اللہ کی معرفت ملتی ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو تمہارے علاقوں میں رکھا ہے. یہ رکھا ہے, اس کے لیے رکھا ہے.
اور تم نے ان کو بنا دیا صرف اپنی دنیا کی بھیک مانگنے کے لیے، تو کتنی بڑی ناقدری ہے۔ آپ کے ضلع کا کلکٹر کوئی ہو، آپ بیوقوف کہلائے جائیں گے۔ کلکٹر کے پاس میں چلے گئے، کلکٹر صاحب کیا ہوا؟ ذرا میں منہ نہیں دھویا، ذرا میرا منہ دھلاؤ۔ کیا خیال ہے؟ اولیاء اکرام اس کے لیے، اولیاء کے پاس میں جانے کی یہ صرف نیت، وہ تو اگر دشمن بن کر بھی آتا ہے، اگر ان کی چوکھٹ پر آ گیا تو اس کو بھی نوازتے ہیں۔ وہ اس ہیلے کے اندر میں ان کے نام کے اوپر دنیا بٹورنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو جان دو ہمارے نام پر ہی دنیا تو بٹور لے رہا، چلو نواز دو، دے دو۔ اب یہ بغلا بجاتا ہے کہ دیکھو کاما بن گیا نا تمہارے، میں بنا دیا نا کاما تمہارے۔ ارے بابا تم دنیا کے کاما بنا رہے ہیں ان اولیاء کے پاس میں جا کر، تو تم اپنا کام کیوں نہیں بنا دیتے کہ تم خود ایسے ہو جاؤ کہ کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، کسی کے جیب پر نظر نہ ہو، اور تم اپنی نسلوں کے بارے میں اس درد سے وہ خیرات کیوں نہیں لیتے کہ کسی کے سامنے محتاج نہ رہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ گمراہیت کا رخ ان اولیاء اکرام کے ماننے والوں نے، وہاں کے مجاوروں نے اور یہ دنیا پرستوں نے جب امت کے سامنے صرف دنیا کے لیے بلانا اور دنیا کے لیے اولیاء کی پہچان کروانا انہوں نے شروع کیا، تو پھر خوب موقع ملا وہابیت اور نجدیت کو، بدعقیدوں کو، کہ سیدھا وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں۔ میں تائید نہیں کر رہا ہوں ان کی، وہ بھی اندھے ہیں، جاہل ہے، ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کم از کم اتنی آنکھ تو کھول کہ اے ظالم، تیرے علاقے کے اولیاء کو اگر تو ان کے پاس جانا شرک کہہ رہا ہے تو تیرے باپ دادا کو نے کلمہ پڑھا کر کے مشرک بنایا تھا یا مومن بنایا تھا؟ وہ تو اندھے ہیں، وہ مادرزاد بدماش ہے، وہ جو اولیاء اکرام کے پاس میں جانا بدعت اور شرک کہتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی جرت کہ ان کے بیانات میں، ان کے ممبروں کے اوپر جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ اولیاء اکرام کے آستانوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، جانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، جانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ نہیں تو قصور کچھ ان اولیاء کے چاہنے والوں نے بھی صرف دنیا کے لیے امت کو وہاں پر بھیجا۔ امت کلمہ پڑھنے والوں کو، ان کو دنیا کے لیے اولیاء کے پاس سے مت بھیجو، ورنہ ناقدرے بن جائیں گے وہ، اور بدعقیدی ان کی باتوں کا اثر ان پر ہو جائے گا، وہ زندیق بن جائیں گے۔ صحیح بولتے جی جانا شرک ہے، شاید اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہوں گا، اتنی مرتبہ میں وہ فلاں کام کیا ان کے پاس میں جا کر رکھا مگر وہ کام تو بناش نہیں میرا، تو صحیح بول رہے انہوں شرک ہے جانا، زندیق بن جائے گا یہ۔ کلمہ پڑھنے والے امت کو تو میرے آقا کی نعرہ پاک کی عظمت بتا کر ان اولیاء کی محبت میں اولیاء کے پاس بھیجو، کہو ان سے تم کو ایمان راجن شاہ ولی کی چوکھٹ سے ملے گا، تم کو ایمان تاج الاولیاء کی چوکھٹ سے ملے گا، تم کو ایمان صوفی سرمد کی چوکھٹ سے ملے گا، تم کو ایمان صابر پاک کی چوکھٹ سے ملے گا، تم کو پیور ایمان خواجہ قاجگان سلطان الہند کی چوکھٹ سے ملے گا۔ اگر وہ ایمان حاصل کرنا ہو تو جاؤ ان اولیاء کی چوکھٹوں پر، مسلمان رہ کر منافق بننا ہے تو رہو اپنے گھروں پر، مرو اپنے گھروں کے اندر، اپنی چارپائی پر، اور اپنی مسجدوں کے اندر میں کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ مسجدوں میں آنے والے منافق بھی تو رہتے ہیں، مرتد بھی تو رہتے ہیں، زندیق بھی تو رہتے ہیں، سود خور بھی رہتے ہیں، شرابی بھی رہتے ہیں۔ مسجدوں میں آ جانا یا خانقاہوں کی بھیڑ بھاڑ کے اندر میں آ جانا، ذکر و اذکار کے اندر میں رہ جانا، یا پھر وقتی طور پر نعتیہ محفلیں کر لینا، میلاد میں جلسوں اور جلوسوں کا منا لینا، یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اولیاء کے پاس میں جائے، اولیاء کی محبت میں، اور جا کر دامن پھیلائے وہاں پر، سرکار میری صحت، سرکار میری بیوی کی طبیعت، سرکار میرے کاروبار، سرکار میرے یہ اٹکے ہوئے مسائل، سرکار میرے قرضدار میرا قرضہ دے دے۔ کیا مانگ رہا ہے بھی؟ کون سی چیز ملنے والی ہے؟ کس کے لیے وہ چوکھٹ کو قائم کیا گیا؟ وہ کلکٹر ہے، وہ مالک ہیں، ان کے پاس میں جا کر کہہ رہا ہے کہ میرا منہ دھلا دو۔ بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوتی؟ اولیاء کے پاس میں صرف اس لیے جانا
کہ مقاصد دنیا ہی کے لیے اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نہ ہو. مسلمانوں کو اپنے دنیا کے لیے اولیاء کے پاس مت بھیجو، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر صرف مقاصد دنیا کے پاس میں تجزیہ لینا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، جانے والوں پر نکیر مت کرو. اس کے لیے میں یہ حقیقت نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اندازہ لگاؤ کہ جانے والے 70-80% کیوں جا رہے ہیں. آج پکڑ کر پوچھو، گئے سال گیا تھا اور اس کے اندر میں ذرا اور دو کاما اٹک کے وہ کاما بنانے لگا، نعوذ باللہ. تو ان کو اپنے کاما بنانے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ تو شہنشاہ ہے. اپنے کاموں کے بنانے پر تو ان کو لگایا ہے. تیرے ایمان کے رخ کو پھیر دیں گے، زندیق بنا دیں گے تجھے، شریعت کا ناقدرہ بنا دیں گے تجھے، امت سے نفرت کرنے والا بنا دیں گے. علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہوں، لیکن یہ بدعقیدہ بیٹا جہنمی ہے، بن غسلی ہے. اب بیٹھے ہوئے مولانا کرسی توڑتے ہوئے پوری امت کو جہنمی بنا رہے ہیں. آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت کو بن غسلی کہہ رہے ہیں. میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت کو، ارے بدعقیدے وہ مٹھی بھر ہوں گے اپنی جگہ، لیکن پوری امت کے سامنے پوری امت کو. اچھا تو پھر وہ بدعقیدے ہیں، تو ان کو صحیح عقیدہ بنانے کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ تو 20-25 ہزار نذرانہ لیے بغیر آنے کو تیار نہیں، کہیں پر بیان کرنے کی فیس لیے بغیر تو اسٹیج پر چڑھنے کو تیار نہیں. یہ کوئی نظام ہے؟ یہ کوئی نظام ہے؟ اس لیے امت کو اولیاء کی محبت میں اولیاء کے پاس سے بھیجو، کاموں کے بنانے کے لیے، مسائل کے حل کرنے کے لیے. اگر اس کے لیے تو بڑے دربار میں جانے کے بعد میں اگر حقیر چیز کی بھیک مانگے تو کاٹ دیے جاتے ہیں، وہاں سے نظر سے گر جاتے ہیں. چلو اتنے کے قابل بیٹے کو ڈال کے ڈھک لو، جلدی باہر نکالو. اس کو تو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی نگاہ خاص، نگاہ کرم عطا ہی نہیں کرتے. چاہے 50 نہیں 80 سال اولیاء کے پاس میں جاتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے، آتا رہے، وہ چیز دولتی نصیب نہیں ہوتی، وہ اولیاء عطا ہی نہیں کرتے. چاہے عمر بھر ایک ہی آستانے کے اوپر رہ جائے، پڑ جائے، لیکن اس کی نیت کا رخ اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہ دولت، وہ اولیاء. میرا بیٹا ہے وہ یہ دیتا ہوں، یہ نہیں چلتا وہاں پر. ہاں میرے پاس میں بہت یہیں رہتا ہے، اس واسطے دو تو نہیں. اولیاء دیتے ہیں کسی کو جب حقیقت کا ذرہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو خود نہیں دیتے، بلکہ اوپر کے پورے اولیاء کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں، سلطان الدین کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں، غوث الاعظم کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام کی منشا کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہم اس کو چاہتے ہیں، لیکن یہ دولت دینا چاہ رہے ہیں، دینا کہ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ وہاں سے اگر اجازت ملتی ہے تو اس کو اتنا دیتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں. اگر بغیر اجازت کی اولیاء کرتے نہیں ہیں، اولیاء کے اوپر کیا الزام لگائیں گے؟ نعوذ باللہ، خدا کفر سے حفاظت فرمائے. کسی کو ذرہ برابر حقیقی دولت، ایمان، معرفت، اولیاء کی محبت، کوئی ولی کسی کو بغیر اوپر کے اپنے بزرگوں کی تائید کی عطا ہی نہیں کرتے. تو یہاں سے وہاں تک کلک کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو نوازنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو عطا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ بغیر اپنے اوپر والوں کی اجازت کے، ان کی منشا کے پورا کیے بغیر یا ان کی تائید کے بغیر کوئی اولیاء کسی کو، چاہے وہ اپنی اولاد کیوں نہ ہو، ذرہ حقیقت کا عطا نہیں کرتے. دنیا کی بھیک کا مل جانا، اجمیر کی چوکھٹ سے تو بی جے پی کو بھی خیرات مل رہی ہے، وشو ہندو پریشد کو بھی مل رہی ہے، انگریزوں کو مل رہی ہے، دین کے دشمنوں کو مل رہی ہے، مسلمانوں کو جو کٹا رہے ہیں ان کو بھی خیرات مل رہی ہے وہاں سے. اگر تو جا کے اپنی دکان، اپنی کھیتی، اپنی اولاد اور اپنے کاروبار اگر نہیں جا کے کیا بغل بجا رہا تھا؟ وہ تو دینے دنیا کے لیے تو کوئی ان کے پاس میں عنوان نہیں ہے، وہ تو دے دیتے ہیں. اگر ان کے پاس میں چلا گیا تو وہ چیزیں ہیں کہ بغیر مانگے بھی تجھے عطا کر دیں گے. جو نوازنے والے اولیاء ہو یا پیر کامل ہو یا کوئی حیات میں کوئی اللہ کی زمین
ہر زمانے کے اندر میں اولیاء سے خالی نہیں، پہچاننے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے۔ کتنے ہیں جو تم سے ملتے ہیں اور ہم سے ملتے ہیں لیکن تم ہم پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ آنکھوں میں وہ نور نہیں رہتا۔ اولیاء پیران کامل جو ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی رشتہ داری کی بنیاد پر یا اپنی خدمت کی بنیاد پر یا اپنی ذاتی مفادات کی بنیاد پر کسی کو طریقت کی راہ کا ذرہ ترقی کا نہیں دے سکتے۔ کسی کو دینے پر ان کا دل آتا ہے تو وہ اس کو نہیں دیکھتے نیچے، بلکہ اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا دینے کا ارادہ ہو رہا ہے، دینے کا ارادہ ہو رہا ہے، بات اوپر سے اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ نظام میرے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ مولا علی کا نظام ہے۔ بات مولا علی تک جاتی ہے تو پھر وہاں سے مولا علی کو منانے والے منا لیتے ہیں کہ جان دو نا تمہارا ایک نام لیوا اپنے بچے کو کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ اب وہاں سے ہوتے ہوئے وہ پیر تک پہنچتی ہے، پھر پیر اس کو وہ چیز دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اکرام کے پاس کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اولیاء کے آستانوں پر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر ان کی محبت میں ان کے آستانوں پر جاؤ، یہ بات یاد رکھ لینا کہ کلمہ گو مسلمانوں کو دنیا ہی کے مقاصد کو مقاصد بنا کر اولیاء کے پاس سے مت بھیجو، بلکہ اولیاء کی محبت میں ایمان لینے کے لیے ان کو بھیجو۔ تم مسلمان ہیں، ایمان ہونا ہے، مولوی کے پاس نہیں ملے گا، ولی کے پاس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مولوی کے پاس میں تو اسلام ملے گا، ایمان اور معرفت تو ولی کے پاس سے ملے گا، ان کی چوکھٹ پر ملے گا۔ اگر تجھے ایمان لینا ہے جا اولیاء کی چوکھٹ پر۔ پھر وہ کاما کیسے؟ ارے جب ایمان دینے کے تو قابل ان کی نظر میں آ جائے گا تو دنیا کا تو بیتاج بادشاہ بنا دیں گے تجھے۔ یہاں سے وہاں تک ان کی نسبتیں ہوتی ہے، سیل کے کلک کرو کنیکٹڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا یہاں سے وہاں تک۔ ایسے ہی اولیاء کے معاملات کے اندر میں تم کو حق نہیں ہے کہ یہ چھوٹے اور بڑے اولیاء ہے کہنے کا، وہ تو ولی ہے، اللہ کے دوست ہے۔ جو مقامات ہیں ان کی وہ عظمتیں اوپر والے جانے، ہمارے لیے تو ہر ولی قابل قدر ہمارے سر کا تاج ہے۔ اپنی پوری زندگی میں کبھی اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو جانے سے پہلے توبہ کرو اس بات سے کہ ہماری کوئی دنیا کی غرض کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی محبت میں ہم جا رہے ہیں۔ محبت میں اگر جاؤ ان کے پاس، تو پھر اگر تمہاری محبت ان کے پاس میں قابل قبول ہوگی تو پھر اصل پونجی اور اصل خزانے کا ذرہ عطا کریں گے وہ۔ مدینے کی خیرات ان کے پاس ہیں، مولا علی کی منشا ان کے پاس میں ہے، خدائی ان کے پاس میں ہے اولیاء کی چوکھٹوں پر۔ لیکن بھیجنے والے بھی اور جانے والے بھی، ہاں برادران وطن ہیں جو میرے آقا کو ہی نہیں جانتے، تو ان کو تو کہو کہ دنیا لینے کے لیے جانا ہے تو جاؤ وہاں، کیونکہ بڑھتی ہے وہاں دنیا، کرو وہاں پر منتیں مرادیں خوب خرچ کرو اس کے اوپر۔ پھر وہ اولیاء حق دینے کے لیے ان کو ان کے کاموں کو آن لائن کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم کو پہچانیں گے تو اللہ کو پہچاننے کا راستہ کھلے گا ان کے لیے۔ اور یہ مسلمان، یہ کلمہ گو اللہ کو چھوڑ کر، میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی اغراض کی بھیک مانگنے کے لیے صرف وہاں پر جاتا رہا تو آنے والوں کو تو محروم نہیں کرتے، کتے کا پردہ دے دیتے اس کو، مگر آخر میں اگر اپنے رخ کو نہیں بدلا تو پھر اس کو زندیق بنا دیتے ہیں۔ آج سے 1 صدی پہلے جانے والے اولیاء کے پاس میں مٹھی بھر تھے، کم تھے، اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، اولیاء کی چوکھٹوں پر اتنے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے تھے کیا؟ لیکن جانے والے محبت میں جاتے تھے، جاتے ان کی بارگاہ میں واپسی کا ٹکٹ بنا کر نہیں آتے۔ سرکار آپ کی چوکھٹ پر آ گئے ہیں، بھیک مانگنے دنیا کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ اصل جو چیز ہے وہ جو آپ کی چوکھٹ پر ہے اس کے بھیکاری بن کر آئے ہیں۔ تو ٹھہر جائیں، 2 مہینے ٹھہرا دیے، 4 مہینے ٹھہرا دیے، بشارتیں ہوتی نا جی، اتنے دن ٹھہرے تو پھر چلے جاؤ۔ آگے کہتے ہیں وہ سرکار، وہ اولیاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمارا حکم ہی یہاں پر آ گئے نا،
اب یہاں سے جیسے حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جدی بزرگ ہے، انہوں نے اجمیر شریف میں رہے 17-18 مہینے یا کئی سال، تو اس کے بعد نے کہا کہ نہیں حضرت حافظ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جاؤ، تمہاری قسمت کو ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب وہ مانک پور کو چلے گئے، وہاں پر جاتے ہی جانے سے پہلے وہ پیر و مرشد جن کے بننے کا حکم سلطان الہند ہے انہوں استقبال کے لیے آئے، حضرت آپ کیسے؟ تو بولے کہ جنہوں نے بھیجا انہوں نے کہا کہ ہم نے بھیجا ہے، آپ وہ شاہی مہمان ہیں، آئیے آپ۔ یہ نظام ہوتا ہے ان کے پاس میں۔ اولیاء کی چوکھٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قائم کیا، کائی کے لیے؟ اپنے محبوب کی مدینے والوں کی نسبتوں کی عطا کرنے کے لیے، اور اس کا رخ ہم نے کیا دے دیا کہ دنیا کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے، اپنی دنیا کو رب سے مانگو، کیا کرو؟ رب سے مانگو، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور زیادہ رحم اور زیادہ آپ کے اندر میں طلب اور چاہت پیدا ہوگی، پھر رب سے مانگنے کے قابل نہیں ہو تو رب کے دوستوں سے بھی مل جائے گا، رب کے دوستوں سے بھی مل جائے گا۔ مانگ کر نادرے کیوں بنتے ہو، سرکار آ گئے آپ کی خدمت میں، بس نظر کرم، باقی وہ دولت جو مدینے سے آپ کو ملی ہے وہ عطا کی گئی۔ تو پھر تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے، 15ویں صدی میں تو یہ اولیاء اتنا امتحان نہیں لیں گے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ 5-5 سال 7-7 سال آستانوں کے اوپر پڑے رہتے تھے، وہاں پر کھانے کا نظم نہیں، پینے کا نظم نہیں، کوئی انتظام نہیں، لیکن آستانوں پر بزرگوں کے آستانوں ہی پر پڑے ہوئے وہی بچھونا وہی سرانا، اور وہاں سے جب نکلتے تھے تو ولایت کی سندیں لے کر نکلتے تھے۔ اولیاء بھی اولیاء کے آستانوں پر گئے ہیں تو دنیا مانگنے کے لیے نہیں۔ کتنا بڑا غلط رخ ہو جائے گا یہ کہ ہم اولیاء کے آستانوں پر صرف دنیا مانگنے کے لیے جائیں۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کو تو بھیجو اولیاء کے پاس میں، کائے کے لیے؟ اولیاء کی محبت میں جاؤ گے تو ان کی محبت کی نگاہ پڑے گی، مہمان بنا کر اصل دولت تم کو عطا کریں گے، ورنہ دنیا کے بھکاری اس کے لیے تم 1000 برس جاتے رہو، 1000 چکر مارتے رہو، جیسے گئے تھے بس گمراہیت تقدیر بن جائے گی، نا امید ہو جاؤ گے۔ اولیاء کی چوکھٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا ہی کرتا علاقوں کے اندر میں اپنی پہچان کے لیے۔ اس کی پہچان کی مسلمان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، چشمہ دوسرا بدل جائے، اس کا مسلک جماعت کا، لیکن کسی غیر مسلم کو راجن شاہ ولی کے مزار کی طرف میں یہ کون ہے، ارے ترکل دیوروں بولے گا نا، کون ہے غریب نواز، ارے بڑے نہیں بولے گا نا، اس کو بولا تو اندھا بوڑھا بن گیا، نہیں سوائے اندھیرا دکھتا، اس کو کالا چشمہ لگا لیا انہیں۔ غیر مسلموں کو اللہ یاد آئے گا اولیاء اللہ کے مزارات سے، ان کی چوکھٹوں سے، اور سارے نظام کو وہ اللہ کا نظام اور حق کا نظام سمجھے گا۔ یہ مسلمان بولے گا شرک، ارے مشرک، یہ شرک ہے تو پھر ایمان کیا ہے؟ اس لیے اولیاء کے پاس میں مسلمانوں کو بھیجو تو اولیاء کی محبت میں بھیجو، ان کی محبت میں جب ان کے پاس میں جانا شروع کرو تو خدا کی قسم دنیا کا بھکاری تم کو نہیں بنائیں گے، کسی کے سامنے تم کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے کہ تم کو میں اپنی نسبت عطا کرتا ہوں تو تم بے تاج کے بادشاہ رہو گے، تم کو کہیں ذلیل ہونا نہیں پڑے گا، عزت کے تاج ہماری طرف سے ملیں گے۔ یہ اولیاء کرام عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے خاندان والوں کو، کلمہ گو کو، مسلمانوں کو بھیجو اولیاء کے پاس میں، تو دنیا کمانے کے، دنیا بنانے کے لیے اور دنیا کے کاموں کو ان کے اوپر لگانے کے لیے مت بھیجو، بلکہ ان کی محبت میں بھیجو، خود کام بن جائیں گے۔ سادھارن وطن کو، غیر مسلموں کو بنداز بولو، کہیں کام نہیں بن رہا نہ کچھ نہیں ہونا، جاؤ وہاں کیا ہے، انہیں شرک کا فتویٰ نہیں دیتا، ترکل دیو بول دیتا سیدھا، ہاں مسلمانوں کے اللہ ہے بول دیتا، دیو ہے بول دیتا۔ اب یہ مفتی صاحب اس کو دیتے کہ فتویٰ، اس کو فتویٰ دیتا تیری گردن ہی پاڑ دیتا ہوں، ان کو دینے کی ہمت دے گی؟ کون جاتا ہے؟ محبت کھینچ کر لے جاتی ہے، انہوں نے اپنا بنایا، اس کے لیے جا رہے ہیں، ٹرین کی ٹرینیں بھر کر جا رہی ہے، بسوں کی بسیں بھر کر جا رہی ہے، پیدل جا رہے ہیں، دہلی سے فقراء پیدل جاتے ہیں، اجمیر شریف کو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ محبت کھینچ کر لے جاتی ہے۔ میرے بچوں محروم مت رہو، آپ راجن شاہ ولی کے پاس میں جاؤ، کسی اولیاء کے پاس میں جاؤ،
تو ان کی محبت میں جانا سیکھو، غرض کے لیے نہیں، کاموں پر ان کو لگانے کی نیت کے ساتھ میں نہیں۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں تمہارے علاقوں میں ان کی چوکھٹوں کو کیوں بنایا، کیوں بنوایا؟ اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کی خیرات دینے کے لیے، اور مولا علی کے نظام کی نسبتیں دینے کے لیے اولیاء کی چوکھٹیں ہیں، وہ دینے کے لیے اللہ نے قائم کیا اور یہ بنا دیا۔ نیبو پانی، تعویذ، گڈھے، پلیتے، کاما بنانے، جیبا بھرنے۔ ارے یہ لٹیرا دور تو بھی رہنا تھا، وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب ہو رہا گیا اولیاء کے پاس میں جا کے اپنی دنیا ہی دنیا بناؤ۔ نہیں، دنیا مل جاتی ہے وہاں سے، مگر مانگنے والے صرف دنیا مانگنے والے نظر سے گر جاتے ہیں۔ وہاں تو رب ملتا ہے، وہاں تو میرے مصطفیٰ کی نسبت ملتی ہے، وہاں تو پنجتن پاک کا صدقہ ملتا ہے۔ وہ بڑی خیراتوں کو لے کر جو تیری نسلوں کے لیے کافی ہوگی، تو اپنی دنیا مانگنے کے لیے وہاں پر جا رہا ہے، تو تیرا جانا غلط ہے۔ اگر ان کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام ملے گا تو اولیاء کو کام دینے والا نہیں بنے گا، بلکہ اولیاء کے کام لے کر کرنے والا بنے گا۔ یہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی خصوصیت کوئی سرخاب کے پہر کی بات نہیں ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تھا اپنے مریدین کو کہ جا کر اپنے دنیا کے وسائل وہاں مت رکھو۔ جانے والے اپنے دنیا کے لیے جایا کرتے تھے، سالہ سال گئے، کاموں کے لیے ہر سال پابندی سے جاتے تھے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ جانے کے بعد میں کوئی دنیا کا کام وہاں پر نہیں کرنا، نہیں رکھنا، بلکہ ان کی محبت کا ہم نے رخ دیا۔ تو وہی سال تھا کہ اس دن غریب نواز اس رخ کو پسند کر کے اپنے غلام کے، کہ پھر وہ یہ رخ پسند آیا تو انہوں نے اپنا کام دیا خانقاہ محمدی کو۔ ہم کام دیتے ہیں اور وہ کام دیا گیا، اور وہ کام کو وہ جب تک چاہیں گے لیں گے، اور جن کو کام دے دیں، جو کام کرے اس کی ذمہ داری تو پوری جن کا کام ہے ان پر ہوگی نا۔ بغیر مانگے تنخواہ دی جائے گی، بغیر چاہے مقامات دیے جائیں گے، بغیر چاہے اس کو اپنا سمجھ کر محتاج نہیں بنایا جائے گا۔ اوپر والوں سے بھی نگاہ کرم عطا کروا دی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ غریب نواز وابستگان خانقاہ محمدی کو غوث الاعظم کی نگاہ کرم دلوا دیتے ہیں، پنجتن پاک کی نگاہ خاص عطا کروا دیتے ہیں، اور مدینے کی چوکھٹ تک پہنچانے کا نظام بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی وہ محبت میں جا کر اپنے آپ کا وہاں لٹانا ان کو پسند آتا ہے، تو پھر وہاں سے کام دے کر بھیجتے ہیں۔ ہر اجمیر کے سفر کی واپسی کے بعد میں کام بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ کوئی اور خاصیت نہیں ہے کہ رخ جو بنا ہوا تھا اپنے دنیا کے کاموں کے بنانے کے لیے، دنیا کے بھکاری بن کر جاتے تھے، جانے والے پھر بھی ٹھیک ہے، جا تو رہے، غیر اللہ کے پاس نہیں جا رہے، قابل قدر ہے، لیکن ان کی محبت میں جانے کو ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو۔ تو پھر غریب نواز نے اتنی شفقت کا دروازہ کھولا کہ یہ خانقاہ محمدی والے اس قابل ہے کہ ان کو ہم اپنا کام دیں گے۔ کام دیا اپنا، اور کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔